أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. یاد دلاتا ہوں یہ آپ کے جو 30 منٹ یا 40 منٹ آپ یہاں بیٹھ کر گزارتے ہوں اللہ کے یہاں بڑے قیمتی ہیں. آپ یہاں اس مجلس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن عرش کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی مجلس میں آپ کے ناموں کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ فلاں فلاں میرا بندہ آج مجھے یاد کر رہا ہے، فلاں فلاں بندہ اپنی مجلس میں میری حمد ثنا بیان کرتا ہے. ہم یہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا دین سیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مجلس میں ہمارا ذکر کرتا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں. ان بہترین دنوں میں اللہ نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر آپ کو اور مجھے اس علم کی مجلس میں بٹھا رکھا ہے. رمضان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو پوری رات جاگتے ہیں اور آدھا دن سوتے ہیں، اور دین سے تو اتنی دور ہے، بس رمضان میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر نماز فرض ہے. نہیں، طلب و علم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں دعا کرنے والا بنا. اللہ ہمیں اس رمضان میں تلاوت کرنے والا بنا. اللہ اس رمضان میں ہمیں پڑھنے والا بنا، پڑھانے والا بنا، سمجھنے والا بنا، سمجھانے والا بنا. اللہ پچھلے سال ہمارے کئی ایسے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے. یا اللہ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار دوست احباب مسلمان دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کر. اور یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، اور جو رشتہ دار ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا دے اور ان کی مغفرت کر. آمین یا رب العالمین. آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بھائی بہن بچے بڑے دوست احباب سب سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے. مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کئی ایسے ساتھی ہیں جو قرآن کو سبحان اللہ ایک دن میں ایک پارہ یا پھر ایک دن میں 2 پارے، رات میں صبح شام بس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن آپ سب سے ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ آپ جب قرآن کو کھولیں اس کا ایک صفحہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اگر کسی کے پاس تفسیر نہیں ہے تو اسے خرید لیں، اسے خرید کر آپ اس کی تلاوت کریں. جو ساتھی بحرین میں موجود ہے وہ ہم سے اس قرآن مجید کو فری آف کاسٹ لے سکتے ہیں جو تفسیر کے ساتھ موجود ہے. آپ ہمارے گروپ ایڈمن سے کانٹیکٹ کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے قرآن تفسیر والی. اور جو بھائی بہن انڈیا میں ہیں یا دنیا کے کئی اور کونے میں ہیں تو وہ اس بک کو خرید لے اور ہم سے پیسے لے لیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس رمضان میں ہم قرآن کو پڑھیں اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ. آپ ہمارے گروپ ایڈمن کو بتا دیں کہ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، ہم قرآن خرید رہے ہیں اور ان سے پیسے لے لیں. یہ بڑی سستی مل جاتی ہے اور اکثر گھروں میں یہ پائی جاتی ہے، اکثر مسجد میں بھی یہ ہوتا ہے. آج سے آپ اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ ہر روز ایک پیپر تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر ہمیں عربی پڑھنی نہیں آتی لیکن اردو پڑھنے آتی ہے، انگلش پڑھنے آتی ہے، تیلگو ہندی یا کوئی اور سے لینگویج جس میں تفسیر نیچے لکھی ہے، تو تفسیر دارالسلام کی موجود ہے تو آپ وہ لے لیں یا ابن کثیر لے لیں. تو جیسے ہی آپ قرآن کھولو گے تو بڑا مشکل نہیں ہے. جیسے ہی قرآن مجید کا آپ پہلا صفحہ کھولو گے، سورہ فاتحہ اس کے لیفٹ سائڈ میں ایک ترجمہ آ جائے گا اور نیچے اس کی تفسیر، بس ایک ہی پیج میں مختصر انہوں نے کر دیا. اس طرح میں نے بتایا کہ اکثر مساجد میں یہ مل جاتی ہے اور PDF بھی اس کے موجود ہے اور ایپلیکیشن بھی اس کے موجود ہے. تو بس ہمیں آج سے یہ ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ ہم قرآن مجید کا ایک صفحہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. میں یاد دلاتا چلوں کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں ہیں.
اگر آپ پڑھتے ہو الف لام میم، آپ نے 30 نیکیاں کما لی۔ لیکن قرآن مجید کو پڑھتے رہنا، اس کو رٹے لگاتے جانا، لیکن اس سے اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب ہم اسے ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب ہمیں تفسیر سمجھ میں آ جائے گی تو ہم پڑھیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی۔ تو آج سے ہم کوشش کریں گے کہ ہر روز ایک پیج تفسیر انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اگر مشکل ہے تو مجھے بتا دیں، تو پھر ہم اس کو آدھا پیج کر دیتے ہیں، اور اگر مشکل ہے تو پھر 2 لائن کر دیں گے، اگر اور بھی مشکل ہے تو ٹھیک ہے چلے 1 لائن کر دیں گے۔ لیکن کیا 1 لائن کافی ہو جائے گی؟ ہم دیکھیں کہ سوشل سائنس، میکس، یہ تمام کتابیں ہم ایک دن میں کتنے رٹے لگا لیتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان بس اتنی اس کی اوقات ہے کہ ہم بس 1 لائن یا 2 لائن پڑھیں؟ ہم سے جتنی کوشش ہو سکے ہم اس کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور اگر مشکل ہو رہا ہے تو پھر آپ تھوڑا کم کر لیں۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کریں گے کہ ہر روز قرآن مجید کا ایک پیج ترجمہ تفسیر کے ساتھ اسے سمجھیں گے، سمجھائیں گے بھی، اور امت کو فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ بارک اللہ فیک۔ لاسٹ کلاس کے پہلے کوئز ہم حل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ لاسٹ کلاس جو کوئز ہے اس کا سب سے پہلا سوال تھا ایمان کے کتنے ارکان ہیں، اور یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ ان تؤمنوا باللہ والملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر وتؤمنوا بالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ تو یہ تمام چیزیں آپ اردو میں یاد ہونی چاہیے ہمیں۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ سوال نمبر دوسرا، 4 لوگوں نے مل کے قتل کیا تھا، اس کی سزا کسے ملے گی؟ میں یہ لاسٹ میں لوں گا، جو پروجیکٹ کے ساتھ ہے اس کو میں انشاءاللہ آگے میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے جانیں گے۔ سوال نمبر تیسرا، تقدیر کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ زبردست سوال ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں نا تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، کہ بس اسے ہمیں سمجھنا ہے کہ تقدیر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اندازہ، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا علم، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اندازہ اور اللہ کا علم۔ وہ اندازہ، وہ فیصلہ جو 100% ایکوریٹ ہے، جو 100% صحیح ہے، اس میں 1 انچ بھی، 1 سینٹی میٹر بھی بال سے باریک چیز بھی نہ نیچے جا سکتی نہ اوپر جا سکتی۔ اگر آپ لگا لے وزن میں، یا کیلکولیشن کر لے، یا کچھ بھی کر لے، 1 روپے کا بھی حساب کتاب، 1 روپے کا سینٹی میٹر یا 1 میٹر کا گیپ، یا آپ 0.001 گرام کا بھی ڈفرینس نہیں ہے گا۔ یہ اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اندازہ ایکوریٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا تو وہ ہو کے رہے گا۔ اگر میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ عبداللہ کی عمر 70 سال ہے، عبداللہ 70 سال اس دنیا میں زندہ رہے گا، تو 70 سال میں کتنے دن آتے ہیں؟ تقریباً 25,550 دن۔ آپ لوگ بھی کیلکولیٹر پہ تھوڑا چیک کر لیا کریں، کیا میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، وہ آپ چیک کر لیے کہ عبداللہ 70 سال زندہ رہے گا۔ 70 سال زندہ کیسے رہے گا؟ 70 سال میں کتنے دن آتے ہیں؟ تو اب وہ 365 ڈیز سے اگر کیلکولیٹ کر لے تو 25,550 دن ہوں گے۔ اور ان دنوں میں وہ کتنی غذا کھائے گا؟ یعنی عبداللہ 25,550 دنوں میں، یعنی 25,550 دنوں میں 3 ٹائم کھانا کھائے گا۔ اب وہ 3 ٹائم آپ دیکھ لیں، بریانی کھائے گا یا پھر چاول کھائے گا یا روٹی کھائے گا۔ تو بس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ 25,550 میں 50 دنوں میں 3 ٹائم کھانا کھائے گا، اور تقریباً وہ بنتے ہیں جو اس کے میل کے پورشنز ہیں 76,650۔ کتنے؟ 76,650۔ اب آپ دیکھیں کہ 76,650 جو میلز ہے، جو اس کے پورشنز ہے، اس کے ساتھ پانی کتنا پیے گا؟ تو آج کل کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان ایک دن میں تقریباً 3 لیٹر تک پانی پی لیتا ہے۔ اگر ہم اس 3 لیٹر کے پانی کو کیلکولیٹ کریں کہ 70 سال کے ساتھ، تو وہ تقریباً 20,248 گیلن پانی کتنا بنتا ہے؟ 20,248 گیلن پانی پی جاتا ہے اس 70 سال میں۔ اب اس 70 سال کی زندگی میں جو ہوا ہے، جو آکسیجن لیتا ہے، وہ کتنا لیتا ہے؟ 1 منٹ میں تقریباً 5 ml آکسیجن وہ لیتا ہے۔ اور جو ایکسرسائز کرنے والا ہے شاید ہو سکتا ہے 6 یا 7 لے، یعنی ایکسرسائز کرنے والا
تو تقریباً ہم یہاں لگاتے ہیں کہ 1 منٹ میں عبداللہ 5 ml آکسیجن لیتا ہے، تو 70 سال کی زندگی میں کیسا حساب لیں گے؟ یعنی 1 منٹ کا اگر حساب آکسیجن کے ساتھ کریں 1 منٹ میں 5 ml، اور اگر ہم 60 منٹ میں کیلکولیٹ کریں 5 ml کو تو وہ 300 ml بنے گا۔ ایک دن میں کتنے منٹ آتے ہیں یہ آپ خود کیلکولیٹ کر لیں، 60 انٹو 24 آورس۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک دن میں کتنے آتے ہیں 1440 منٹس آتے ہیں ایک دن میں۔ اگر ہم 1440 کو کیلکولیٹ کریں 5 سے تو 7200 ml آکسیجن ایک دن میں عبداللہ لے رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ 25,550 ڈیز جو اس کے باقی ہے، اس کے 5 ml کے حساب سے کتنا آکسیجن بنتا ہے۔ آپ اپنا کیلکولیٹر نکالیں اور چیک کریں، چیک کر کے مجھے بتائیں کہ ایک عبداللہ نے ایک دن میں کتنا آکسیجن لیا۔ اگر وہ ایک دن میں جو 1440 یعنی 1440 منٹس بنتے ہیں تو اس نے 7200 ml آکسیجن یوز کر لیا۔ اور اگر ایسے ہی 25,550 ڈیز کی جو زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، اس کے جو دن ہے، اس میں اگر 5 ml سے وہ آکسیجن یوز کرے گا، کنزیوم کرے گا، تو کتنے ml آکسیجن اس کے بنیں گے یہ آپ مجھے بتائیں۔ تو ہو سکتا ہے کیلکولیٹر ہمارا فل ہو جائے۔ اب ہم حساب کتاب کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں کہ یہ تمام کیلکولیشن آپ کو بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اندازہ ہے، اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں کوئی نقص بھی نہیں نکال سکتا۔ یعنی ہر کام، ہر چیز اپنی جگہ بالکل ایگزیکٹلی۔ بتانے کا مقصد پھر سے بتا دوں، کیلکولیشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا پرفیکٹ ہے، کون کتنا کھائے گا، کون کتنا پیے گا، اور کون کتنا آکسیجن کنزیوم کرے گا، جتنا اس کے مقدر میں لکھا تھا۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، میں دوبارہ دہراؤں گا نہیں، لیکن پھر بھی ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ عبداللہ کی عمر 70 سال ہے، 70 سال میں وہ کتنا کھائے گا۔ اگر عبداللہ کی عمر 70 سال ہے تو 70 سال میں ایک دن کے 3 لیٹر کے حساب سے کتنا پانی پیے گا 70 سال کی زندگی میں۔ اور اگر عبداللہ کی عمر 70 سال ہے اور ایک منٹ میں وہ 5 ml آکسیجن کنزیوم کرتا ہے، تو جو اس کی زندگی ہے، زندگی کے 25,550 دن ہے، تو اس میں کتنی آکسیجن کنزیوم کرے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی تمام چیزیں دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے یہ لکھ دیا تھا۔ اب میں نے تو صرف آپ کو ایک مثال دی تاکہ ایسے ہم پڑھیں گے، تاکہ ہمارے دل اور دماغ میں یہ چیز محفوظ ہو جائے کہ تقدیر کے معنی کیا ہے۔ تقدیر کے معنی اللہ کا اندازہ، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا علم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی تیسرے سوال میں ایمان کیا ہے، اصل میں وہ سوال آنا تھا ایمان کا کیا مطلب ہے، ہم نے وہ پڑھا تھا۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یقین اور بھروسہ۔ سوال نمبر 4 لیتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا اور کب پیدا کیا؟ یہ ہم سب جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قلم کو کہ لکھ۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک وہ تمام چیزیں لکھ۔ صحیح، سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں کہ سوال نمبر 5 تقدیر کے اندر کون سی 4 چیزیں ہم نے پڑھی، وہ کیا تھی تاکہ ہمارے لیے تقدیر کو سمجھنا آسان ہو جائے؟ سب سے پہلا علم، دوسرا کتاب، تیسرا مرضی تبدیلی جس کو ہم کہتے ہیں، اور چوتھا سب کا خالق اللہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا علم۔ اللہ کو علم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمام چیزیں معلوم ہے کہ پوری کائنات میں جو ہوگا، ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ دوسرا ہے کتاب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے علم سے کتاب میں لکھ دیا قیامت تک کیا ہونے والا ہے۔ اور تیسرا کائنات میں تبدیلی، یعنی کائنات میں تبدیلی کا مطلب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی۔ اگر میں ایک مثال دوں آپ کو پھر سے سمجھانے کے لیے کہ کب، کس جگہ، کس مقام پر کیا ہوگا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر میں ایک مثال دوں کہ کب، کس مقام پر بارش ہوگی، کتنی ہوگی، کب شروع ہوگی اور کب ختم ہوگی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ اگر ہم ایسا نہ سمجھے، جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہیں گے کہ بادل آیا تھا خود ہی اس نے بارش برسائی، تھوڑی دیر ٹھہرا، رکا رہا،
چیک کرتا ہے کہ ہاں بارش سے تمام زمین گیلی ہو گئی، اب چلے آگے چلتے ہیں، آگے بھی ہمیں کام ہے، یعنی اب ہم یہ گھر کو چھوڑتے ہیں، اب عبداللہ کے گھر جاتے ہیں، زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں تو عبداللہ کے گھر کے لیے لیٹ نہ ہو جائے اور کہیں پانی ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہم سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ بادل خود ہی آتے ہیں، خود ہی برستے ہیں، پھر خود ہی آگے جا کے نیکسٹ اسٹیٹ میں، نیکسٹ علاقے میں، نیکسٹ گلی میں، نیکسٹ محلے میں جاتے نہیں۔ کائنات کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بدلتی ہے، ہوتی ہے، یہ اللہ کی مرضی سے، چاہے وہ بارش ہو، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے سیارے ہو، چاہے پلانٹس ہو، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ اگر جیسے میں کہوں کہ آج بہت تیز ہوا چل رہی ہے، کچھ ہی دیر میں پھر ہوا رک جائے گی۔ اگر لگاتار بارش اور تیز ہوا اگر چلتے رہے تو کیا آدمی گھر سے باہر نکل سکے گا؟ اس کا گھر سے باہر نکلنا دشوار، اس کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی، کائنات میں تبدیلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے کہ کب کس مقام پر کتنا کیا ہوگا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج 1 منٹ لیٹ ہو گیا، کبھی اس نے بولا کہ بھئی آج میں 1 منٹ لیٹ ہو چکا ہوں تو آج سوری، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم لیٹ ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی میں چینجز ہو سکتے ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات میں تمام چیزیں بنائی وہ کبھی لیٹ نہیں ہوتی، وہ اپنے ٹائم سے، اپنی ترتیب سے، اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ بس ایک انسان اور ایک جن یہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام مخلوق، چاہے وہ زمین کے اوپر ہو، زمین کے نیچے ہو، آسمان پر ہو، آسمان کے پانی کے اندر ہو، تمام جگہ پر وہ سبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں۔ لیکن صرف ایک انسان اور ایک جن جو اللہ سے ڈرنے کے بجائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سننے کے بجائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پارٹنر، یعنی اس کے جیسا رب، اس کے جیسا خالق لے کر آ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا، اللہ کی زمین، اللہ کی ہوا، اللہ کی بارش، اللہ کا جھاڑ، اللہ کے پتے، اللہ کا پانی، اللہ کا ہر چیز، اللہ کی، سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، ہم جو کھانا کھا رہے ہیں زمین کے اندر سے جو جھاڑ پر لگ رہا ہے، جو روٹی کھاتے ہیں، جو چاول کھاتے ہیں، چلے ہر چیز، چاہے اس میں میٹھا ہو یا پھر کڑوا ہو، یہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اور ایک جو انسان ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خالق سمجھتا ہی نہیں۔ اگر خالق سمجھتا تو اللہ سے ڈر جاتا کہ یہ کائنات اللہ کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت والے دن مجھ سے حساب لے گا۔ انسان سب سے پہلے تو اللہ کا ناشکرہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو تمام چیزیں دی ہے جب واپس چھین لے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دشمن بن جاتا ہے، اللہ سے بحث کرنے لگتا ہے، تکرار کرنے لگتا ہے کہ کیوں مجھے نہیں ملا، کیوں میرے ساتھ ہوا۔ یہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ نہ ہونے کی نشانی ہے، یعنی تقدیر پر اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کیوں لے لیا، مجھے ملنا تھا، کیوں نہیں ملا؟ دنیا میں اتنے لوگوں کے پاس ہے، سبھی کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ہی کیوں چنا، میرے پاس ہی کیوں لیا؟ اتنی چیزیں نہیں، اپنے اوپر بھی بہت سارا ملال کرتا ہے کہ میں نے فون نیچے کیوں رکھا، بچے نے اس پہ سے گاڑی چلا دی، میں نے فون چارج پہ اوپر کیوں رکھا، نیچے رکھتا تو کاش بچ جاتا، اسکرین نہیں ٹوٹتا، اسکرین نہیں پھوٹتا۔ ٹوائلٹ میں جب کبورڈ میں فون گر جاتا ہے تو پھر بولتا ہے کاش میں فون کو کمرے میں چھوڑ دیتا یا پاکٹ کو اچھے سے لاک کرتا، زیپ بند کر دیتا۔ اپنے اوپر ہی ملال کرتے رہتا ہے۔ راشن کی دکان پر گیا، دکان والوں سے بات چیت کی، اپنا پرس وہیں بھول گیا۔ اب افسوس کرتا ہے کہ کاش میں راشن کی دکان جاتا ہی نہیں، پرس گھر میں رکھتا، بس تھوڑے سے پیسے لے جاتا۔ کبھی کبھی تو یہ انسان اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے ملال کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اب یہ مار لے، ملال کر لے، اپنے آپ کو کوس لے یا اپنے آپ کو قطر لے، کیا اس کی ٹوٹی ہوئی چیز واپس آ جائے گی؟ جو پرس تھا وہ ڈھونڈنے کے لیے گیا، راشن والے کے پاس سے کسی نے پرس اڑا دیا، کوئی پہلے سے چوری کر دیا، راشن والا وہ کہے گا کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں، وہ جا کے تم چیک کر لو۔ اپنے آپ کو افسوس کرنا، مارنا، ملال کرنے سے وہ چیز واپس نہیں آئے گی، اور اس چکر میں وہ اپنے گھر والوں کو بھی رگڑ دیتا ہے، راستے میں جو ملتا ہے اسے بھی رگڑ دیتا ہے، غصے میں زمین پر پاؤں مارتا ہے، شیٹ شیٹ بوم بوم، بس اسی میں لگا رہتا ہے۔ خود کا بھی جو پورا دن تھا وہ خراب کرتا ہے اور جو سامنے آتا ہے اسے بھی پچھاڑ دیتا ہے۔
راستے میں خود کوستے رہتا ہے، میں پاگل ہوں، میرے پاس دماغ نہیں ہے، اگر میں سمجھ جاتا تو پیسے بچ جاتے، فون نہیں ٹوٹتا. یہ تمام چیزیں دل کے سکون کو خراب کرتی ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان. اور جس کا تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تو پھر یہی ساری عمر ٹینشن میں، بے صبرے پن سے اپنے آپ کو ملال کرنا، پیٹنا. اب بھی الفاظ نکلتے، کاش یہ کر لیتا تو ایسا ہوتا، مگر ایسا ہو گیا، کاش تھوڑا جلدی آتا تو تھوڑا یہ ہو جاتا. جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے اللہ نہیں چاہتا تھا وہ چیز مجھے ملے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ یہ فون میرے پاس رہے، اسی لیے فون ٹوٹ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس پلین میں بیٹھ کر کہیں گھومنے جاؤں، اسی لیے پلین مس ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ میں ٹرین میں سفر کروں، اسی لیے یہ ٹرین چھوٹ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ میں وہاں جاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی پیسے ملے. ایسا شخص آرام سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اسے کوئی ٹینشن ہی نہیں. اسے پتا ہے تقدیر میں جو چیز اسے ملنی تھی وہ مل کے رہے گی، اور جو نہیں ملنا تھا اسے ملے گا نہیں. ملا تو ملا اور نہیں ملا تو نہیں ملا. تقدیر پر جتنا زیادہ عقیدہ ہمارا مضبوط رہا اتنی ہماری زندگی سافٹ آرام سے نکلے گی. اللہ نہیں دینے والا تھا تو اسی لیے ملا ہی نہیں، فکر ہی نہیں، کائے کی ٹینشن نہیں. اللہ سے سوال ہی نہیں کرے گا، تقدیر کے بارے میں اللہ سے جھگڑے گا نہیں. یہ کمزور ایمان والے کی نشانی ہے کہ اس نے اپنے خالق کو پہچانا ہی نہیں، کہ جس خالق نے اسے پیدا کیا اس سے سوال کرتا ہے، اس سے بحث کرتا ہے کہ اللہ تو نے دیا ہی کیوں نہیں، تو نے لیا ہی کیوں نہیں، اس سے سوالیں کرتا ہے. اور ایسا ہی شخص ہر بار دل میں ٹینشن رکھا ہوتا ہے، کیوں مجھے نہیں ملا، کیوں اسے ملا، وہ چیز مجھے ملنی تھی، وہ چیز میرے پاس رہنی تھی، اس کے پاس تو ہر چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں. ہر روز ہر دن بس اپنی زندگی ٹینشن میں، بے صبری پن میں گزارتا ہے. اس کی ٹینشن میں ایک اور اضافہ کرتے ہیں. میں ایک ایگزامپل یا سیمپل دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس کی ٹینشن اور کیسے بڑھتی ہے. جو شخص پہلے سے بے صبر ہوتا ہے، اسے صبر نہیں ہوتا، تقدیر پر یقین نہیں ہوتا. ایسے شخص کی ایک مثال سنیں کہ خالی بیٹھا تھا گھر میں، دل میں پہلے سے ٹینشن بھری ہوئی تھی، بینک خالی، جیب خالی، کچھ نہیں. اچانک سے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے آ جاتے ہیں. 1,00,000 روپے آ جاتے ہیں تو اب یہ چیک کرنے لگتا ہے کہ کس کے پیسے ہے، کون قرض دار ہے. میرا تو کوئی قرض دار ہی نہیں ہے، اچانک سے کس نے میرے اکاؤنٹ میں 1,00,000 ڈال دیے. ابھی وہ چیک ہی کر رہا تھا، پیچھے سے فون آ گیا، بھائی صاحب غلطی سے آپ کو 1,00,000 ٹرانسفر ہو گئے، پلیز ریٹرن کر دیجیے. اب یہ ٹینشن والا انسان پہلے سے ہی ٹینشن میں تھا، اکاؤنٹ خالی تھا، جیب خالی تھا، کچھ نہیں تھا، بالکل زیرو تھا. اچانک سے 1,00,000 آ گئے اور اس نے 1,00,000 روپے واپس مانگ لیے. اب یہ پہلے سے ہی ٹینشن میں تھا، اوپر سے ڈبل ٹینشن. پہلے تو کچھ نہیں تھا، 1,00,000 روپے مل گئے، اب 1,00,000 واپس کرنا ہے، ڈبل ٹینشن. ایسے شخص کے دل میں ہر بار ٹینشن، ہر بار غم، دل میں صبر ہی نہیں. تقدیر پر جب ایمان عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو اس کی یہ نشانی ہے. جس کے اندر تقدیر کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے وہ کہے گا یہ میرا نہیں تھا اور نہ مجھے ملنے والا تھا. اکاؤنٹ کل بھی خالی تھا اور اکاؤنٹ آج بھی خالی ہے. کل بھی ٹینشن نہیں تھی، آج بھی ٹینشن نہیں ہے. تقدیر پر ایمان انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے. وہ کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی تکلیف آرام سے برداشت کر سکتا ہے. اسے پتا ہے کہ جو میرا خالق ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، اس نے میرا کھانے کا بھی انتظام کیا، پینے کا بھی انتظام کیا، رہنے کا بھی انتظام کیا، سونے کا بھی انتظام کیا. اس نے یہ سب چیزیں مجھ سے میرے پیدا ہونے سے پہلے تیار کر دی. اس کے اوپر کتنی بھی بڑی ٹینشن آ جائے، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ جائے، وہ آرام سے برداشت کر لے گا. تو یہ تقدیر پر ایمان انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے. آپ نے سنا ہوگا جن کا تقدیر پر بھروسہ نہیں ہوتا، عقیدہ ان کا بالکل صحیح نہیں ہوتا، اکثر ہم سنتے ہیں جیسے ہی ان کو تکلیف، پریشانی آتی ہے تو وہ ہر چیز بھول جاتے ہیں. حتیٰ کہ اگر بچہ جب فوت ہو جاتا ہے تو آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں. اللہ یہ تو میرا لاڈلا تھا، اللہ یہ میرا بیٹا تھا، اللہ تو نے میرے بیٹے کو کیوں اٹھایا، اللہ تجھے میرا ہی بیٹا ملا، دنیا میں اتنے لوگ ہیں اسے کیوں نہیں اٹھایا، اللہ یہ تو چھوٹا تھا، اس کی عمر بھی کم تھی، تو نے اسے کیوں لے لیا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہی کیوں کرتا ہے، سب کو دیتا ہے اور ہم سے لیتا ہے. ایسے لوگ جاہل، اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس پر شک کرتے ہیں.
اس پہ سوال کرتے ہیں کہ تو انصاف نہیں کرتا، نعوذ باللہ، وہ ایسے کرتے ہیں کہ تو اللہ انصاف نہیں کرتا۔ ایسے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناشکر ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے آپ کو جہنم کی طرف ڈھکلتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ہمارے لیے مثال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں اور بیٹے کو نکل جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ انہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے، اسی نے تو اولاد دی ہے اور وہ جب چاہے اسے واپس لے لیں۔ بندہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے مانگا، یہ میری سعادت ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے رب نے مجھ سے مانگا، جس نے دیا تھا اس نے واپس کر لیا۔ اس موڑ پر ہمیں کیا سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ نے میں واپس لے لی۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دوں کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ بازار میں گئے، 2 چپس کے پیکٹ لے لی، ایک چپس اس نے کھایا، دوسری چپس ہم نے کھائی۔ وہ جلدی جلدی اپنی چپس ختم کرتا ہے، پھر آپ سے اپنی چپس مانگتا ہے کہ ابو مجھے چپس دے دو۔ ہم محبت کرتے ہیں اولاد سے، اس کی خاطر اپنی چپس کی پیکٹ بھی اسے دے دیں گے۔ یعنی اسے تھپڑ ماریں گے؟ نہیں ماریں گے، اسے ڈانٹیں گے نہیں کہ تم نے چپس پہلے کیوں کھا لی، اپنی چپس بعد میں کھانا تھا۔ چلے اس کو ہم 1 چپس 2 چپس جتنے بھی ہم اولاد سے محبت کرتے ہیں ہم اپنی چپس دے دیں گے۔ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز لے لی تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ یہ چیز تو اللہ کی تھی، ہر چیز دنیا میں کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور جب کوئی چیز وہ واپس لے لیتا ہے تو پھر ہم اللہ سے سوال کر سکتے ہیں۔ تقدیر کے عقیدے پر ایمان رکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ خالق کا مطلب کیا ہے۔ خالق کا مطلب پیدا کرنے والا، کریٹر، بنانے والا، جس نے اس کائنات کو وجود میں لے کر آیا۔ ہمیں اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے بہت ٹائم لگ گیا، ہم بہت لیٹ ہو گئے آج۔ سوال نمبر 6، 7، 8 ابھی مکمل نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ اس کو جلدی مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سوال نمبر 6 تھا، توکل کیا ہے؟ کیسے توکل رکھے؟ انبیاء اکرام کی جو مثال تھی پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو دیا میں نے کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا توکل ہمیں سکھاتا ہے، مثالیں ہمارے لیے کہ ہم انہیں دیکھیں، سیکھیں۔ سب سے پہلے ہمیں عمل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے۔ جیسا ان لوگوں نے توکل کر کے بتایا، ہمیں بھی ویسے ہی توکل کرنا ہے۔ تمام کام، عمل، محنت ہمیں کرنی ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے۔ سوال نمبر 7 ہوا، جو تقدیر پر عقیدہ رکھتے ہیں ان کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ ان کے اندر آخرت پر ایمان پیدا ہوتا ہے، ان کا دل مضبوط ہوتا ہے، اندر سے وہ بہادر بنتے ہیں، ان کے دل میں کسی کے لیے جلن حسد نہیں بچتا۔ تقدیر کا عقیدہ انہیں سکھاتا ہے کہ جو چیز پچھلی تھی وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور جو آگے چلنے والا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، تو اس میں ٹینشن لینے کی بات نہیں، جو ملنا تھا ملا، جو نہیں ملنا تھا وہ نہیں ملا۔ سوال نمبر 8، رمضان کا پروجیکٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام بھائی بہنوں کو جزائے خیر دے، اور جو بھائی بہن لیٹ ہو گئے کچھ وجوہات کی وجہ سے، ان کے بچے بیمار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفا دے، ان کے بچوں کو شفا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ انشاءاللہ ہم ان سے پروجیکٹ انشاءاللہ لے لیں گے۔ باقی رہا سوال نمبر 2 کہ 4 لوگوں نے مل کے قتل کیا تھا، اس کی سزا کسے ملے گی؟ آپ سب کا جواب بالکل 100% صحیح ہے۔ 4 لوگوں کی غلطی ہے، کسی کی ایک کی غلطی نہیں، چاروں اس جرم میں برابر ہے۔ جس نے دیکھا، جس نے لایا، جس نے سنا، جس نے پکڑا، جس نے رسی لائی، جس نے چاقو دیا، جس نے ہاتھ پکڑا، تمام اس میں شامل ہے۔ آپ سب کے جواب بالکل صحیح درست ہے، لیکن ایک جواب میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ چین سے چین جڑے، اور میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اس سوال کے ذریعے کہ وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے میں توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان میں برکت دے کہ میں آپ کو چیز سمجھاؤں۔ جس طرح آپ نے کمنٹس لکھا، اور ایک کمنٹس میں پڑھ دیتا ہوں، سب شامل ہے اس جرم میں، اور وہ لوگ اس جرم کو کرنے والے کو روکنا تھا، گناہ کرنے والے کو، اسے دیکھنے والے کو، ان کی ہیلپ کرنے والے کو، یہ سارے گناہ گار ہیں، اور ہم بھی اس بات پر راضی ہیں۔ ایسے ہی ہمارا جو سود کا پروجیکٹ تھا، جس میں آپ نے لکھا سود کے بارے میں، سود کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سود لینا دینا، سود لکھنا، سود کے لیے فارم فل کرنا، سود کے لیے فین لگانا، سود کے لیے اے سی لگانا، کسی بھی طرح سے حرام کام میں شامل ہونا،
ایسے ہی اپنے گھر کو ATM کے لیے دینا، یا اپنی بلڈنگ میں بینک کو جگہ دینا، یا کسی بھی طرح سے اس بینک کو مدد کرنا، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہو، چاہے یا اور کوئی وجہ سے، سب اس میں ایکول ہیں۔ اور اگر ہمارے گھر میں سود پر ایک فریج آ جاتا ہے یا AC آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سود حرام ہے، اور یہ جرم پر اگر ہم خاموش ہوتے ہیں، اس سود کے جو فریج ہے اس میں سے پانی نکالتے ہیں، پیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے لیا ہے، ہمارے باپ کی ذمہ داری ہے، ہمارے باپ کی مرضی تھی، ہم تو پانی پئیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرام کے مال سے آیا ہے اور ہم اسے استعمال کرتے ہیں، چپ چاپ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اس جرم میں شامل ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، سب سے کم تر درجہ راستے سے پتھر ہٹانا۔ تو اگر ہم برائی دیکھ کر بول بھی نہیں سکتے، اتنے بڑے جرم میں خود ہم شامل ہوتے ہیں، اس کا پانی پیتے ہیں، اس کی ہوا کھاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم مل کر رہتے ہیں، تو پھر ہم ان 4 لوگوں میں شامل ہیں جس نے ایک دوسرے کی اس کام میں مدد کی۔ اگر ہم اس فریج کے بارے میں نہ سیریس لیتے ہیں، نہ کسی کو روکتے ہیں، انہیں قرآن سے نہیں بتاتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سود حرام ہے، مجبوری میں بھی سود نہیں لے سکتے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ سود کے کتنے درجے ہیں۔ سب سے چھوٹا نچلا یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اگر اتنا کام کر سکتے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کے لیے سود تو بڑی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی سود کا گھر، سود کی کار، سود کی بلڈنگ، سود کی دکان، اس مال سے اگر ہمارے گھر میں راشن آتا ہے تو پھر ہم اس سود میں مبتلا ہے، اس جرم میں ہم برابر کے ایکول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ سود لینا، دینا، کھانا، پینا، لکھنے والا، ان کی مدد کرنے والا، سب چیز ایک جیسے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سود کیا ہے۔ ہمارے پاس آج سود بدل کے نام آ گیا ہے۔ سود بینک، فری انٹرسٹ، فری لون، فری ڈپوزٹ، فری یہ چیز۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے نہیں کرتے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو چیز آپ کو سمجھانی تھی اس سود کے پروجیکٹ کے ذریعے وہ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ آج کل سود ہمارے گھر میں بیٹھا ہے۔ اسی لیے یہ جو عقیدے کا سبجیکٹ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ابھی تک ہم نے عقیدے کے سبجیکٹ میں بہت ساری چیزیں سیکھی، عقیدے کے معنی سیکھا، بندوں پر سب سے پہلا حق کون سا ہے وہ جانا، عبادت کے معنی سیکھی، عبادت کی شرطیں سیکھی، اللہ سے محبت کرنے کی نشانی۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، بندہ وہ کام کرتا ہے۔ پھر ہم نے اس عقیدے میں اسلام کے معنی سمجھے، اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی، لا الہ الا اللہ کے معنی، اور ایسے ہی لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی 7 شرطیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس کی فرضیت کے بارے میں آپ نے سنا، اور ایمان کیا ہے، ایمان کے معنی، ایمان کے ارکان بالکل تفصیل سے پڑھے تاکہ ہمارے دل و دماغ میں سیو ہو جائے کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ اب ہماری نیکسٹ کلاس میں توحید کی 3 قسمیں آ رہی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ یہ نام آپ کو تھوڑے مشکل سے یاد ہوں گے، ان کے معنی بھی تھوڑے مشکل ہو جائیں گے، لیکن آپ اس کلاس کو نہ چھوڑیں میرے بھائی، میرے بہن، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے ایک فارمولہ آسان بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ ربوبیت کا مطلب ہے بندے کو کام کرنے ہیں، یعنی بندے کے کام۔ الوہیت مطلب اللہ کے کام، اسماء و صفات اللہ کے نام۔ یہ بہت اہم، بڑا مضبوط ٹاپک ہے اور ہمیں اسے سیکھنا ہے، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنا، اور اللہ تو ہمارے دل و دماغ کو کھول دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حافظے کو مضبوط کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رمضان کی تمام نیکیاں، صدقات، زکوٰۃ، قرآن تلاوت، سجود، رکوع قبول کر، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔